یزید کی جو اپنی بیوی تھی اس نے بھی بغاوت کی تھی جو شام کی ملکہ تھی، یہ کیا واقعہ ہے؟ اس کو ایک خواب آتا ہے کہ خون کا سیلاب ہے اور وہ خون کا سیلاب یزید کے محل کو ڈبو رہا ہے۔ یزید کا محل خون میں ڈوبا ہوا ہے، ڈوبتا جا رہا ہے۔ اچانک اسے نظر پڑتی ہے کہ یزید ہی کے محل میں جہاں پہ یزید کا دربار ہے وہاں ایک طاق ہے۔ سب سے پہلا جو یزید کے ساتھ ہوا ہے نا، وہ یزید کے سامنے آتی ہیں کہ یزید یہ تو نے کیا کیا ہے۔ یزید کو داڑھی سے پکڑتی ہیں اور اس کے منہ پہ تھپڑ مارتی ہیں۔ الاحتجاج میں یہ واقعہ لکھا۔ اور تھپڑ کھانے کے بعد یزید کا ریئیکشن کیا؟ اس نے اس سے امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پہ مارا۔ تو ایک صحابی تھے، مجھے ان کا نام ذہن میں نہیں ہے اس وقت، وہ تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا یزید کیا کرتا ہے، میں نے رسول اللہ کو ان ہونٹوں کے بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کو یہ کہا تو اس نے ایک شعر پڑھا جو کہ تاریخ کی کتابوں میں پھر یزید کو معلوم تھا کہ چھپ کے کھانا پہنچ رہا تھا نا۔ بیڑیاں گوشت کو کاٹ کاٹ کے ہڈیوں تک پہنچ گئی ہیں۔ اب اس درد کو سمجھیے، جوتا نہیں ہے مالک کے پیر، 100 کلو لوہا ہے، زمین جو ہے وہ تنور کی طرح تپتی ہے، سورج سوا نیزے پہ، گوشت گل رہا ہے اس لوہے کی جلن سے، وہ لوہا تپتا ہے، گوشت کے اندر جلا جلا کے گھستا جا رہا ہے، اور وہ توق ہے ایسے کر کے 3 دن تک نماز اذان مسجد نبوی میں نہیں ہوئی کہ وہاں پہ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے تھے۔ گیا خانہ کعبے کی چھت گر گئی، خانہ کعبے کا غلاف جل گیا۔ تو پھر جس وقت یہ ہوا اسی وقت یزید السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سپر نارمل پوڈ کاسٹ۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا، مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ کا۔ سر محرم کا مہینہ ہے اور واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یزید کی جو اپنی بیوی تھی اس نے بھی بغاوت کی تھی جو شام کی ملکہ تھی، یہ کیا واقعہ ہے؟ دیکھو بیٹا، یزید کی 2 بیویاں، ان میں سے ایک بیوی جس سے یزید نے محبت کی شادی کی بنو امیہ کی مخالفت کے باوجود، وہ ہند بنت عبداللہ بہت بڑی خاتون ہے، لیکن ہند بنت عبداللہ اس وقت تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ کو مالکن ام حبیبہ، ام المومنین ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کی سمجھ نہ آئے۔ اور پھر جب آپ کو یہ دونوں ہستیاں سمجھ آ جائیں گی، دونوں خواتین سمجھ آ جائیں گی، تو پھر آپ کو محمد بن یزید سمجھ آئے گا۔ محمد بن یزید یزید کا بیٹا ہے۔ ایک چیز یاد رکھو، اللہ کا فطرت کا نظام یہ ہے کہ اللہ جب کوئی کام کرتا ہے نا تو وہاں سے جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے جہاں سے سامنے والے کو گمان نہیں ہوتا۔ بے شک نمرود کو گمان بھی نہیں تھا کہ مچھر آ جائے گا کہیں سے اور وہ مار دے گا۔ ابرہا کو گمان بھی نہیں تھا کہ کہیں سے جو ہے وہ ابابیل آ جائیں گے۔ اب یہ جو جس ٹاپک کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ بیسیکلی 3 پرسنالٹیز کا ذکر ہے، تینوں آپس میں جڑی ہوئی بھی ہیں اور تینوں جو ہیں وہ سرکار رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت اور عقیدت رکھتی ہیں کہ جس کا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ تاریخ کا ایک ناقابل تردید اصول ہے یہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ پرورش پاتا ہے۔ فرعون کے گھر میں بی بی آسیہ کا ہونا یا یزید کے گھر میں ہند بنت عبداللہ کا ہونا اور فرعون کے گھر میں موسیٰ کا پرورش پانا اور یزید کے گھر میں محمد بن یزید کا پرورش پانا، یہ سملر فنومیناز ہیں کہ اللہ کے سامنے جب بھی کوئی غرور کرتا ہے نا تو اللہ غرور اس کا یعنی جتنی بڑی طاقت اللہ کے مقابلے میں اٹھتی اتنی چھوٹی چیزوں سے اس کو ختم کروا دیتا ہے۔ اور اب ذرا تھوڑا سا ویژولائز کریں اس چیز کو کہ سن 61 ہجری کا محرم ہے اور شہداء
بلکہ محرم ختم ہو گیا ہوا سفر کے شروع میں یہ قافلہ پہنچا تھا، 1 مہینہ تقریباً سفر کر کے دمشق میں، کیونکہ پیدل سفر تھا اور بہت لمبا سفر تھا، تو یہ 1 مہینہ تقریباً ان کو کربلا سے شام تک جاتے جاتے لگا تھا۔ تو یہ قافلہ جو ہے وہ پہنچا یزید کے دربار میں، یزید نے باب السوات پہ اس قافلے کو روک لیا اور کہا شہر کو سجاؤ، جشن کا سما، لوگ اکٹھے ہو رہے تھے۔ اور نیریٹو، آج ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آج جب ہم اس سوشل میڈیا میں نیریٹو بلڈنگ کا سارا کام ہے نا، ہاؤ یو بلڈ یور نیریٹو۔ ایگزیکٹلی یزید کا نیریٹو کیا تھا کہ اس نے باغی کو قتل کیا، کچھ لوگوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی، وہ باغی تھے، یزید نے مار دیا، قیدیوں کے باغیوں کے سارے اور ان کا خاندان ہے، تو لوگ ان کو پتھر مارتے تھے۔ یہ پورے کا پورا بیانیہ یزید کے دربار میں دفن ہو گیا۔ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹھیک ہے، بہت بڑا چیپٹر ہے، مالکن مسافرہ شام پاک بی بی زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور مولا سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبات، بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن آج میں جدید سائیکالوجی اور ہیومن بیہیویئرز کے تناظر میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ کرتا کیا ہے۔ 3 لوگوں کا میں نے ذکر کیا، ایک ایک کر کے پہلے ان کا تعارف کرا دوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ام المومنین بی بی ام حبیبہ، بہت بڑی خاتون، ان کے بارے میں ہم اکثر یہ کہانی سنتے ہیں کہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، تو جب ابو سفیان آیا ہے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اپنی بیٹی کو ملنے، تو اس نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں ان کے بستر پہ اس کو بیٹھنے نہیں دیا۔ بیٹی ہوتے ہوئے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جب ابو سفیان آیا تو بی بی ام حبیبہ نے کہا کہ آپ باہر چل کے بیٹھیے، یہ پاکیزگی کا محور ہے، یہ پاکیزگی کا گھر ہے، اس بستر پہ آپ تشریف فرما نہیں ہو سکتے، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ جو ہے وہ تشریف رکھے، میں آ رہی ہوں۔ وہاں پہ ملی باپ سے، لیکن انہوں نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی تقدیس میں، عزت میں، وقار میں کوئی کمی نہیں آنے دی، کسی صورت کسی حال میں۔ پھر جب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا، ظاہری دنیا سے آپ نے جو ہے وہ رخصت لی، تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے حرم مقدس میں اس وقت 8 ازواج موجود تھی۔ ان 8 ازواج کو جب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے پردہ فرما لیا تو پھر ان کو جو ہے وہ اپنے اپنے آبائی گھروں میں جانا پڑ گیا، اپنے اپنے۔ بی بی ام سلمہ کا چونکہ کوئی آگے پیچھے نہیں تھا تو ان کو مولا علی نے اپنے گھر، اپنی حویلی میں جگہ دے دی کہ آپ یہاں رہیے۔ بی بی ام حبیبہ کا جو گھر تھا وہ شام میں تھا، بی بی ماریہ قبطیہ کا گھر روم میں تھا۔ جتنی ازواج اس وقت موجود تھیں ان کو اپنے اپنے گھروں میں واپس جانا پڑا، وہ اپنے اپنے گھروں میں واپس چلی گئی جہاں جہاں بھی ان کے تھے۔ تو ایک کتاب ہے الاحتجاج، اور جب بھی میں یہ کسی ریلیجس جو ہے وہ کسی ٹاپک پہ بات کرتا ہوں تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کو شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی کے تناظر سے باہر نکل کے بات کروں، کیونکہ دین نہ اہل تشیع کا ہے، نہ اہل تسنن کا ہے، نہ اہل دیوبند کا ہے، نہ اہل بریلی کا ہے، نہ شافعی، مالکی، حنبلی کسی کا نہیں ہے۔ دین سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اصل یہ ہے، جب میں بات کرتا ہوں تو حقیقت میں بعض اوقات کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں ٹلٹڈ ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کرتا ہوں کہ ہم نے کچھ چیزوں کو، کچھ مسالے کو خود سے سیلف پروکلیمڈ فنڈامنٹلز بنا لیے ہیں، جو کہ جن کا اس مسلک سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا، ہم نے بعد میں آنے والوں نے اس میں تحریفیں کی ہوئی ہیں اور سب کچھ بدلا ہوا ہے۔
یعنی آج جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کا شاید جو عقیدہ تھا ان کے ماننے والوں میں نہیں ہے، امام شافعی کا عقیدہ شاید ان کے ماننے والوں میں ویسا نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کا عقیدہ تو بالکل ہی نہیں ہے، بہت کچھ بدل چکا ہے، ان کی اپنی چیزوں کا اور بہت فرق ہے۔ تو اس لیے ہم یہ بات کریں کہ جی ہم اصل دین کی فاؤنڈیشن رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں ایک بڑی سیدھی بات جانتا ہوں کہ مجھے اگر کوئی نہیں نہ سنتا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک اللہ جس نے مجھے علم دیا ہے اس کو میں ناراض نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح بات۔ میں کوئی بندہ نہ سنے، کسی کو سمجھ آتی ہے نہیں آتی، کیونکہ یہ جس قسم کی باتیں میں کرتا ہوں نا یہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی جو اپنی اپنی چیزوں میں ہے، لیکن جن کو سمجھ آتی ہے ان کے اندر ایک چیز لازمی ہے کہ ان کے اندر رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت کی وفاداری ضرور موجود ہے۔ یہ اندر سے وفاداری کی گیل ہے۔ سرکار رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اپنی خوشی جو ہے نا ہماری خوشی میں خوش ہوا کرو اور ہماری غم میں غمگین ہوا کرو، اپنی خوشیوں اور اپنے غموں کا معیار ہمیں بناؤ۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند ترین متواتر ترین حدیث میں سکہ حدیث میں سے ایک یہ بھی ہے نا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد مصطفیٰ اس کو اس کے گھر بار آل اولاد جان مال حتیٰ کہ ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ تو اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا اور اس کے باوجود آپ کو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے گھر کا درد محسوس نہیں ہوتا، تکلیف محسوس نہیں ہوتی، تو پھر پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال کم ٹو دا پوائنٹ، تھوڑی سی بات ذرا ادھر نکل گئی۔ بی بی ام حبیبہ ایک کتاب ہے الاحتجاج طبرسی، علامہ طبرسی چھوٹا آدمی نہیں ہے، چھوٹی پرسنالٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی کتاب کا نام ہے الاحتجاج۔ اس میں یہ پوری تفصیل سے ذکر ہے کہ بی بی ام حبیبہ جب مدینہ چھوڑ کے جا رہی تھی تو آپ نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مطہر پہ کھڑے ہو کے کچھ باتیں کہی ہیں، اور وہ تکلیف اور وہ آہیں، وہ سسکیاں، وہ نوحے کتابوں میں درج ہیں۔ آپ نے وہاں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں کبھی بھی آپ سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہ ہوتی، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ مدینہ میرے لیے رہنے کی مشکل ہو گیا ہے، میرے گھر والے شام میں ہیں، مجھے وہاں جانا پڑے گا۔ وہ وہاں سے نکلتی ہیں اور شام آ جاتی ہیں۔ اچھا، یہ ہیں یزید کی پھپھو، یزید ابن معاویہ کی پھپھو ہیں، معاویہ بن ابی سفیان کی بہن ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بڑا کردار ہے ان کا، اور ان کے اندر رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بہت ڈیپ روٹڈ ہے، بہت ڈیپ روٹ۔ اب ان کا اعجاز یہ ہے کہ جب یہ شام میں پہنچتی ہے، شام کی فضا اور ہے، یہ مدینہ کی فضا ہے۔ مدینہ ایک بابرکت جگہ ہے، یہاں سے نکلنے والے لوگ چاہے غلام ہیں، چاہے آزاد ہیں، چاہے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، صحابہ ہیں، ام المومنین ہیں، اہل بیت ہیں، یہ دنیا سے ڈیفرنٹ لوگ ہیں۔ مدینہ بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ ٹو کٹ شارٹ، ادھر ایک تو بی بی ام حبیبہ کا کریکٹر ہو گیا، دوسرا ہند بنت عبداللہ۔ ہند بنت عبداللہ ایک جوان سال لڑکی، بچی تھی، تو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جو ہے وہ آنا جانا تھا، کوئی کام شام کر دیتی تھی، کوئی خدمت گزار تھی، پھر بی بی پاک سیدۃ العالمین کی خدمت گزار رہی، بی بی کے ساتھ رہی۔ پھر جب جوان ہوتی ہے، اس کی زندگی ایک بہت خوبصورت موڑ ہے، اس کا کچھ اچھا سمجھتے ہیں، کچھ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ یزید ابن معاویہ ایک لا والی قسم کا عیاش شرابی اس قسم کا آدمی تھا، وہ مدینے سے گزر رہے ہیں، ہند بنت عبداللہ پہ نظر پڑتی ہے،
اس کو محبت ہو جاتی ہے اس سے. ہند بنت عبداللہ سے یزید کو شدید محبت ہو جاتی ہے. یہ جو ہے ایسی خاتون ہے، کیونکہ عرب میں اس وقت کلاس سسٹم بہت تھا، برابری کے قبیلے میں شادی کرتے تھے، غریب غروب قبیلوں میں شادی نہیں کرتے تھے. یہ مدینہ کے غریب گھر کی بیٹی تھی. بنو امیہ نے پوری مخالفت کی کہ یزید کی شادی ہند سے نہیں ہونی چاہیے. یزید نے زبردستی شادی کر لی ہند سے. یہ شاید ہند کا مقدر تھا یا شاید کچھ اور تھا. وہ شادی کر کے مدینے سے شام چلی گئی. اب شام میں ایک سائیکولوجیکل آپ کو سمجھاؤں، مطلب بیٹیوں کو یہ بات زیادہ بہتر سمجھ آ جاتی ہے. شام میں بنو امیہ اس کو پسند نہیں کرتے. اب وہ اپنے سسرال میں، اور بنو امیہ کے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. وہاں اس کو ایک شیلٹر میسر آتا ہے اس بی بی کا، کیونکہ اس کے دل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کی محبت ہے، اور وہ بی بی ام حبیبہ سلام اللہ علیہا ان کے دل میں بھی. تو وہ اس کو پیٹرنائز کرتی ہے، وہ اس کا خیال رکھتی ہے، وہ اس کے ساتھ رہتی ہے. یہ ان کی جو ہے وہ سرپرستی میں چلی جاتی ہے. یعنی بنو امیہ کی مخالفت کے باوجود اگر اس کو اللہ نے جو ہے ایک شیلٹر دیا تو وہ بی بی ام حبیبہ کا شیلٹر. پھر اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام ہے محمد بن یزید، جس کو دنیا معاویہ ثانی کے نام سے جانتی ہے. یزید کا بڑا بیٹا. ہند کے ساتھ شادی کرنے کے لمبے عرصے تک یزید نے دوسری شادی نہیں کی، لیکن پھر بنو امیہ کا دباؤ تھا تو پھر یزید کی شادی دوسری کی گئی. اس میں سے یزید کا ایک بیٹا ہوا جو کہ چھوٹا تھا، خالد بن یزید. خالد بن یزید جو ہے اس کا کردار بھی میں بعد میں بتاتا ہوں، کیونکہ اس کو بھی مروان بن حکم کے حکم پہ قتل کر دیا گیا تھا. یزید کے چھوٹے بیٹے کو، چند سال کا ہی تھا، 10-11 سال کا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا تھا. اب یہ 3 لوگ ہیں. محمد بن یزید یزید کا بیٹا ہے، پہلا بیٹا ہے. یزید کو پیار بھی بہت ہے اس سے، ولی عہد بھی ہے. اور اس بچے کے دل میں بی بی ام حبیبہ نے اور اس کی ماں نے بغیر دیکھے اہل بیت اطہار کی محبت بھر دی ہے. یزید کا گھر ہے، اسی کے گھر میں یہ انقلاب جو ہے وہ لے رہا ہے. ان کو نہیں پتا کیا ہوا، لیکن ایک ہے کوانٹم انٹینگلمنٹ. کوانٹم انٹینگلمنٹ یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیزیں اگر اپنے آغاز میں جڑی ہوں تو وہ ڈفرینٹ ڈائمینشن بھی ہوں تو وہ ایک جیسا سملر بیہیو کرتی ہیں. اب ان کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت تو تھی. اب ان کو نہیں پتا تھا کہ کربلا میں ہو کیا رہا ہے. ہند بار بار بی بی ام حبیبہ کے پاس آتی، میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے. بی بی ام حبیبہ خود کہتی کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ برا ہونے جا رہا ہے، کچھ برا ہو رہا ہے. محمد بن یزید کے ساتھ بھی یہی کیفیت تھی. پورا محرم گزر گیا اسی کیفیت میں، اسی شدت میں. سفر کے پہلے دوسرے ہفتے میں یہ قافلہ دمشق پہنچتا ہے. دمشق پہنچتا ہے یہ قافلہ شہداء کے سروں کو لے کے اور قیدی بیویوں کو لے کے. جب یہ قافلہ پہنچتا ہے تو یزید کہتا ہے کہ فتح کا جشن مناؤ، قافلے کو باہر روکو. باب السوات پہ بی بی کو 8-9 گھنٹے کھڑا رکھا گیا. اس سے پہلے قافلہ 2 دن دمشق کے باہر ٹھہرا کہ شہر کو جو ہے نا وہ سجاؤ. لوگوں کو حکم دیا، اس کو ایک سرکاری ایونٹ کے طور پہ منانے کا فیصلہ کیا. سڑکوں پہ رش ہے، شرابی ہیں، چھتوں پہ عورتیں ہیں. ان کے لیے تو وہ باغی ہیں، اوپر سے پتھر مارتے ہیں، وہ طنز کرتے ہیں. بیویوں کے سر پہ چادر نہیں ہے. اور وہ عزت کا گھر، وہ عزت کا مقدس گھر جہاں جو ہے وہ جبرائیل جیسے فرشتے بغیر اجازت کے نہیں آتے تھے، ان کی چادریں نہیں ہیں سر پہ، وہاں لایا جاتا ہے. اتنے میں ہند سو رہی ہے، اس کو ایک خواب آتا ہے. دوپہر کا ٹائم ہے، لیٹتی ہے قیلولہ کرنے میں. یہ ساری چیزیں بہت ساری بڑی کتابوں میں، لہوف میں بھی ہے، ابھی مخنف میں بھی ہے، بہت ساری کتابوں میں.
اس کو ایک خواب آتا ہے کہ ایک خون کا سیلاب ہے اور وہ خون کا سیلاب یزید کے محل کو ڈبو رہا ہے. یزید کا محل خون میں ڈوبا ہوا ہے، ڈوبتا جا رہا ہے، خون کا سیلاب ہے. اچانک اسے نظر پڑتی ہے کہ یزید ہی کے محل میں جہاں پہ یزید کا دربار ہے وہاں ایک طاق ہے، دیوار کے اندر جو سوراخ کر کے وہ بنتی ہے اس کو طاق کہتے ہیں. یعنی اس وقت موٹی موٹی دیواریں ہوتی تھیں تو اس کے اندر جھروکے سے بنائے جاتے تھے. تو ایک طاق ہے، ایک جھروکا ہے، اس کے اندر ایک سر پڑا ہوا ہے اور اس سے نور نکل کے آسمان تک جا رہا ہے اور اس سے نکلنے والا خون یزید کے محل کو ڈبو رہا ہے. وہ چیختی ہوئی اٹھتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے آج ملک میں، آج شہر میں ہو کیا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ قیدی ہیں، ان کے سارا ہیں، وہ جو ہے وہ باغی ہیں، ان کی عورتیں قید ہیں. ان کا کون ہے؟ کہیں سے اس کے کان میں آواز پڑتی ہے مدینے والے علی کے بیٹے حسین اور ان کا گھر ہے. تڑپ اٹھتی ہے، چیخ مار کے اٹھتی ہے، اٹھ کے بی بی ام حبیبہ کے پاس جاتی ہے اور ان کو آگاہ کرتی ہے کہ یہ ہو گیا. اب یہاں پہ ایک چیز سمجھیے، میں کیونکہ تھوڑا سا اس کو سائیکولوجیکلی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہوا کیا. ایک بادشاہ ہے، بادشاہ بھی کوئی چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں ہے، 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ بڑی سلطنت کا بادشاہ ہے. اس وقت کی تقریباً تمام معلوم دنیا اس کے زیر نگی ہے. اس وقت میں افریقہ سے لے کے بہت بڑے ایریے تک اس کی حکومت ہے. مطلق العنان بادشاہ، اور مطلق العنان بادشاہ کے دربار کی سچویشن یہ ہے کہ 700 کرسی نشین درباری، یعنی بادشاہ کا تخت لگا ہوا اور اس کے سامنے 700 کرسیاں یا صوفے لگے ہوئے ہیں اور اس پہ درجہ بدرجہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اس کی سلطنت جس علاقے میں ہے اس کے سارے سفیر بھی ہیں، کیونکہ سرکاری ایونٹ ہے، اس نے سب سفیروں کو بھی بلایا ہوا ہے اور وہاں رش لگا ہوا ہے. یعنی 700 لوگ تو وہ ہیں جو اس کے قریبی ہیں جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کا ازدحام ہے، اس کے علاوہ وہ فوج جو قیدیوں کو لے کے آئی ہے وہ ہے، اس کے علاوہ دمشق دربار کی فوج ہے، اس کے علاوہ نیم جو ہے نا وہ فوجی اور نیم فوجی دستے بھی ہیں جو بادشاہ کی خدمت گزار ہیں. یعنی پورے دربار میں پورا دربار بار شہر تک تمام پروٹوکولز، ٹھیک ہے. اور ایک دم سے ایک جھروکے میں ایک چیخ ابھرتی ہے، بہت شدید قسم کی چیخ. جیسے آپ نے اگر یہ پرانے قلعے دیکھے ہوں نا تو بادشاہوں کے پیچھے زنان خانے حرم علیحدہ ہوتے ہیں، وہاں سے تخت کے قریب ایک جھروکا سا ہوتا ہے جہاں سے بادشاہ اپنی فیملی سے اگر کوئی بات کرنی چاہے تو کر سکتے. ہند کو جب یہ پتہ لگتا ہے وہ اپنے سر پہ چادر لیتی ہے اور ننگے پاؤں اس جھروکے پہ آتی ہے، چیخ مارتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ یزید تجھ پہ لعنت ہو، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کو قتل کر دیا، تو نے رسول اللہ کے گھر کی خواتین کی چادریں چھین لی. اچھا پھر وہاں پہ اور دربار میں سارے لوگ موجود ہیں، سارے موجود ہیں. بی بی پاک مالکن مسافرہ شام، مولا علی کی بیٹی مولا حسین کی بہن کا خطبہ، مولا سید سجاد کا خطبہ اپنی جگہ. اس سے پہلے یہ جو ایونٹ ہے اس کو لوگ ویٹیج نہیں دیتے، حالانکہ اس نے، اب سمجھیں، ایک مطلق العنان بادشاہ، چھوٹے موٹے ملک کا نہیں، ایک ٹائرنٹ ہے، ایک پورے کا پورا ڈکٹیٹر ہے، ٹھیک ہے، جس کے سارا کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے وہ کرے. اور اس کے دربار کے پروٹوکولز ہیں. اس کی بیوی، اس کی پھوپھی اور اس کا بیٹا، یہ 3 لوگ اچانک دربار میں آتے ہیں. ہند اس طاق میں آتی ہے، چیخ مارتی ہے، باہر نکلتی ہے. اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ کی بیوی، بادشاہ کی پھوپھو اور بادشاہ کا بیٹا باغی ہو گئے. باغی کیوں ہوئے؟ وہ فوراً دوڑتی ہوئی باہر آتی ہے، اسی طاق پہ آتی ہے، امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر جو ہے وہاں پہ گرتی ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ معافی مانگتی ہے اور وہاں کہتی ہے کہ ہمیں معاف کر دیجئے، مجھے نہیں پتا تھا. اتنے میں بی بی ام حبیبہ جو ہے وہ تشریف لاتی ہیں، اور بی بی ام حبیبہ اس وقت تقریباً 90 سال کے قریب ایج ہے. 51 سال سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت کو پردہ کیے ہوئے ہو چکے ہیں. 61 ہجری میں جو ہے وہ واقعہ ہوتا ہے، 10 ہجری میں سرکار پردہ فرماتے ہیں.
ٹھیک ہے، 9 ہجری کا اینڈ یا 10 ہجری میں سرکار پردہ فرماتے ہیں. 51 سال ہو چکے ہیں اور سرکار کے ساتھ بھی انہوں نے زندگی گزاری ہے. بزرگ خاتون ہے اور عرب میں ان کی فصاحت اور ان کے علم اور ان کی پاکیزگی، ان کی تقدیس جو ہے نا وہ مانی جاتی ہے کہ ام المومنین ہے. ان کا جو ہے وہ اسٹریچر کیا ہے، ان کا لیول کیا ہے، وہ تشریف لاتی ہیں. سب سے پہلا جو یزید کے ساتھ ہوا ہے نا، وہ یزید کے سامنے آتی ہیں کہ یزید یہ تو نے کیا کیا ہے. یزید کو داڑھی سے پکڑتی ہیں اور اس کے منہ پہ تھپڑ مارتی ہیں. الاحتجاج میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. جب بادشاہ، آپ سمجھے اس کا سوشل سٹیٹس کہاں گیا. جس بات کا وہ جشن منا رہا ہے، اس کی بیگم اور اس کی پھپھو، اس کی پھپھو، اس کے بچے وہ لعنت کر رہے ہیں اور اس کو تھپڑ پڑ گیا بھرے دربار میں اس وقت کے جب اس کے سامنے اس تمام ملکوں کے جس کے اوپر اس کی بادشاہی کا سکہ چلتا ہے ان کے سفیر بیٹھے ہوئے. اور تھپڑ کھانے کے بعد یزید کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ یزید کا ریئیکشن یہ تھا کہ اس وقت یزید کو جو ہے نا وہ سمجھ آئی کہ یہ تو میں اپنے باقی ساری دنیا سے تو لڑ سکتا ہوں، ان سے کیسے لڑوں، اپنا بچہ مار دوں. اپنی بیوی سے اس کو محبت تھی، پھوپھو کو بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو وہ اس نے بہرحال اس نے کیا. میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کیا ہوا. وہ ایسا ہوا اس کے ساتھ کہ یزید کو جواب نہیں دینا پڑا، مطلب اسے بند نہیں پڑا جواب. اور پھر ایک جملہ آتا ہے جس کو ہم بہت سارا کوٹ کرتے ہیں کہ جی وہ ایسے ہوا. یزید نے ہند کو مخاطب کر کے کہا، ہند رو لو حسین ابن علی پہ. ابن زیاد نے جو ہے وہ میری اجازت کے بغیر یہ کیا ہے. حالانکہ اس سے پہلے یزید سب کچھ کر چکا تھا. یعنی ہند کے آنے سے پہلے جب سارا آیا نا مولا حسین کا، تو وہ کہتے ہیں لکڑی سے مارا. لکڑی آپ اس کو سمجھے آرڈر روپ نہیں ہوتی، جیسے آرڈر روپ ہوتی ہے، جیسے وہ جنرلز نے یا کسی نے وہ ایک آرڈر کی روپ چھوٹی سی سٹک پکڑی ہوتی ہے. وہ ایک یا مختلف بادشاہوں کے پاس آرڈر روپس ہوتی ہیں، آرڈر روپ تھی وہ. اس نے اس سے امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پہ مارا. تو ایک صحابی تھے، مجھے ان کا نام ذہن میں نہیں ہے اس وقت، وہ تڑپ اٹھے. انہوں نے کہا یزید کیا کرتا ہے، میں نے رسول اللہ کو ان ہونٹوں کے بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہے. پھر اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کو یہ کہا تو اس نے ایک شعر پڑھا جو کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی کتاب آئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، یہ تو بنو ہاشم نے حکومت کا چکر چلایا تھا. آج اگر میرے بزرگ زندہ ہوتے تو وہ کہتے کہ یزید تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہوں، کبھی تیرے ہاتھ نہ تھکیں، تو نے احد اور بدر کا بدلہ لے لیا. یہ ایگزیکٹلی یہ جملے ہیں. اور یہاں پہ یہ کرنے کے باوجود، یہ جو کر چکا ہے اس کے کرنے کے بعد یہ ریٹیلیشن اتنی زبردست تھی اس کے اپنے گھر میں کہ اس کو یہ کہنا پڑا. یعنی وہ نیریٹو جو باغیوں کا بنا رہا تھا وہ نیریٹو پھٹ گیا ایک دم سے، اس کے دربار میں ہی وہ پھٹ گیا کہ یہ ہوا کیا ہے. دنیا کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بدلہ لیا اور اپنے گھر والوں سے چھپا رہا تھا. دنیا کو یہ بتا رہا تھا کہ باغی مارے ہیں نا، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ کے بچے مار دیے ہیں. اب یہ جو اس کے جو ہے نا یہ لاوا بن کے پھٹتا ہے اس کے دربار میں بی بی ام حبیبہ نے. پھر وہ اشارہ کرتا ہے بنو امیہ کی خواتین کو کہ ہند کو اور بی بی ام حبیبہ کو لے جاؤ. اب اسے تھپڑ پڑا ہوا ہے، وہ اس نے اپنا امیج بھی تو بچانا ہے. تو وہ ان کو تو وہ لے جاتا ہے. اس کے بعد ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جاتا ہے. یہ کافی لمبا عرصہ یہ دونوں خواتین اپنے اپنے جو محل تھے یا اپنے اپنے جو ان کا جو رہائشیں تھیں اس میں نظر بند کر دیا گیا ان کو. اور نظر بند کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ کوئی واویلا نہ ہو، وہ واویلا نہ کر سکے. لیکن محمد بن یزید کا وہ کار کچھ نہیں سکا. محمد بن یزید بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے. یزید کا بیٹا ہو کے بھی وہ مالکوں کا بہت وفادار ہے، بہت وفادار ہے. میں آگے چل کے اس کا بتاتا ہوں کیا کمال کی پرسنالٹی ہے. اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا. یہ بھی بتاتا ہوں کہ محمد بن یزید اور ہند دفن کہاں ہیں. میں آپ کو آگے چل کے سارا کچھ بتاتا ہوں. دونوں کو تو بنو امیہ کی خواتین اندر لے گئیں. محمد بن یزید دربار میں بیٹھ گیا یزید کے سامنے. جو کچھ بھی ہوا، بی بی نے خطبہ دیا، مولا سجاد نے خطبہ دیا. یزید پہلے ہی چڑھا ہوا تھا، اس نے اور بہت کچھ کرنے کے بعد حکم دیا کہ اب یہ میرا جو امیج برباد ہو گیا نا ان کی وجہ سے،
ان کو ایسی جگہ قید کرو کہ جہاں نہ ان کے پاس کوئی کھانا جائے، نہ پانی جائے، نہ ان کے اوپر سر پہ کوئی چھت ہو۔ وہ ایک ایسا قید خانہ تھا جس میں پہلے اہل بیت کو رکھا گیا۔ اس کی چھت نہیں تھی، ایک دروازہ تھا، اور اس نے اس کے دروازے کے آگے بھی پتھر لگوا کے بند کر دیا، کہیں کھانا نہ جائے، بھوکے پیاسے مار دو ان کو۔ ایسی صورت میں محمد بن یزید، میں بحیثیت سید جب میں بات کرتا ہوں کہ میں مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی لیگیسی میں ہوں اور میں ان کی اولاد ہوں، تو میرا وہ محسن ہے، میرے گھر کا وہ محسن ہے محمد بن یزید۔ وہ ولی عہد بھی تھا، بڑا بیٹا تھا، ولی عہد تھا، کار اس کا وہ کچھ نہیں سکتا تھا، مجبوری تھی اس کی، اپنا بچہ تو نہیں مار سکتا تھا۔ ہند گھر سے کھانا پکاتی تھی کیونکہ وہ نظر بند تھی، گھر سے کھانا پکاتی تھی۔ محمد بن یزید اس دیوار کے اوپر سے امام زین العابدین کو کھانا پہنچاتا تھا، اس خاندان کو کھانا پہنچاتا تھا۔ وہ جو ہفتہ 10 دن 15 دن وہاں اس قید میں رہے ہیں نا، سروائیو ہی محمد بن یزید نے کرا، اور 1.5 سال کی قید ہے اہل بیت اطہار کی۔ 1.5 سال کی قید میں اگر وہ سروائیو کیا ہے نا، یہ خاندان، سادات کا خاندان اگر سروائیو کیا ہے نا، تو محمد بن یزید، مالکن ام حبیبہ اور ہند بنت عبداللہ کا کردار بہت بڑا ہے اس میں۔ پھر مجبوراً یزید کو وہ قید خانہ بدلنا پڑا۔ پھر یزید کو معلوم تھا کہ چھپکے کھانا پہنچ رہا تھا نا، اس کا پلان ہی فیل ہو گیا تھا۔ اس نے کہا یار فیل، میں اس کو کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے پھر قید خانہ، اب جو قید خانہ موجودہ ہے جہاں پہ جو آثار ہیں، وہ یزید کے محل کے تہہ خانے میں ہے، یعنی مسجد امیہ کے ساتھ یزید کا محل ہے، محل کے تہہ خانوں میں وہ قید خانے موجود ہے، جہاں پہ مولا سجاد اور بیبیوں کو اور چھوٹی مالکن کی تربت بھی وہی ہے جو قید خانے کے اندر شہید ہوئی تھی۔ تو ان کا وہ سارا وہ ایک جو تھا، وہ 1.5 سال انہوں نے ان کی خدمت کی۔ اب جو ہے سمجھیے کہ اس میں ایک جو اہم ترین چیز ہے، میں سائیکالوجی کا آدمی ہوں، میں جب اس کو پڑھتا ہوں تو میری اندر سے روح لرز جاتی ہے۔ ایک اس کو ہم کہتے ہیں نیورو سائنس میں سویئر ٹراماز جب ہوتے ہیں نا، تو انسان دنوں، ہفتوں، مہینوں میں بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ہند جانتی تھی مولا حسین کو، ہند جانتی تھی بی بی پاک مسافرہ شام کو، ہند جانتی تھی رسول اللہ کے گھر کو، ہند جانتی تھی مولا حسین کے بڑے بیٹے کو، مولا سجاد کو، سرکار علی اکبر کو۔ ہند کو پتا تھا یہ کون ہے، کچھ چھوٹا مطلب آتی جاتی کبھی ہوتی تھی تو اس کو آئیڈیا تھا کہ ان کے بیٹے ہیں۔ ہند سب کچھ جاننے کے باوجود جب مولا حسین کے سر سے معافی مانگ رہی تھی تو اٹھتی ہے، اٹھ کے دیکھتی ہے قیدیوں میں، ان سے پوچھتی ہے مولا حسین کی جو بہن ہے بی بی زینب، وہ کون ہے؟ ایک خاتون سفید بالوں کے ساتھ زمین کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، بزرگی کے چہرے پہ تاثرات ہے، وہ آنکھ اٹھا کے کہتی ہیں ہند اتنی جلدی رسول اللہ کے گھر کو بھول گئی؟ ہند کہتی ہے آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جس کا تو پوچھ رہی ہے میں ہوں۔ انہوں نے کہا بی بی میں نے آپ کو پہچانا نہیں، بی بی حسین کے جو بیٹے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ تو جوان ہیں۔ تو ایک بزرگ ہیں جن کی کمر جھکی ہوئی ہے، جن کی بیڑیاں گوشت کاٹ کے ہڈیوں تک پہنچ گئی ہیں، شام میں نا میوزیم ہے دمشق میں، اس میں ایک طوق پڑا ہوا ہے، بیڑیاں ہیں، زنجیریں ہیں، گلے میں وہ طوق ہے، یہاں پہ اس کے برچھی لگی ہوئی ہے، لیکن یعنی ایسے ہی جب آپ نے گردن نیچے جھکانی ہے نا تو برچھی آپ کی گردن میں جھک جائے گی۔ کمر کا لنگر ہے، پیروں کی بیڑیاں ہیں، اس کے اوپر جو وزن لکھا ہوا ہے نا وہ 98 اشاریہ کچھ یا 97 اشاریہ کچھ کے جی ہے، تقریباً 100 کلو لوہا۔ اور اس گھر کی درد کو اگر آپ محسوس کر سکیں تو وہ ایک جوان ہے، اور جب وہ کربلا سے نکل کے دمشق آتے ہیں تو گردن جھک چکی ہے، کمر جھک چکی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، بیڑیاں گوشت کو کاٹ کاٹ کے ہڈیوں تک پہنچ گئی ہیں۔ اب اس درد کو سمجھیے، جوتا نہیں ہے مالک کے پیر میں، 100 کلو لوہا ہے،
زمین جو ہے وہ تنور کی طرح تپتی ہے، سورج 1.25 نیزے پہ ہے، گوشت گل رہا ہے اس لوہے کی جلن سے، وہ لوہا تپتا ہے، گوشت کے اندر جلا جلا کے گھستا جا رہا ہے، اور وہ توق ہے ایسے کر کے چلتے چلتے کمر جھک گئی ہے ان کی، اور ایک ہی رسی میں سارا خاندان بندھا ہوا ہے۔ مولا سجاد کو وہ پوچھتی ہے کہ آپ بزرگ کہہ کے کہ اے بزرگ آپ کون ہیں؟ تو وہ ہند کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ وہ ایک بچہ یاد ہے حسین کا جسے تو کبھی گود میں اٹھاتی تھی، میں وہ سجاد ہوں، میں وہ زین العابدین۔ بہت دکھ کی کہانی ہے یہ، جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ٹراما آف لو، جدید سائیکالوجی میں اس کو ٹراما آف لو کہتے ہیں، کہ جن سے آپ محبت کرتے ہوں وہ آپ کے سامنے سے چلے جائیں یا ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، وہ ٹراماز آپ کو بوڑھا کر دیتے ہیں۔ ہند نے جب یہ سنا تو بی بی کے پیروں پہ لپٹ گئی، روتی رہی۔ جب یہ ہوا تو پھر یزید نے خواتین کو بلایا کہ جائیں ان کو لے جائیں، پھر وہ اندر چلی گئی، قیدی یہیں رہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہند اپنے گھر میں قید تو ہے، بی بی ام حبیبہ اپنے گھر میں قید تو ہے، لیکن وہ وہیں امام حسین کا ذکر کر کے روتی رہتی۔ آپ نے آج کل کی زندگی میں ایک چیز دیکھی ہوگی کہ جب کوئی اسپائی نیٹ ورکس ہوتے ہیں یا کچھ ایسے نیٹ ورکس بنتے ہیں یا کوئی ہڈن نیٹ ورکس ہوتے ہیں، ان کے سلیپر سیلز ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا کوئی کمال ہی کام تھا کہ اللہ نے عشق سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کے جو سلیپر سیلز تھے وہ یزید کے گھر میں بھیج دیے، وہ وہاں ان کے گھر میں ہو گئے۔ پھر وہاں پہ ہوا یہ کہ وہ روتی رہتی تھی، آہستہ 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 بنو امیہ میں بغاوت ہونی شروع ہوئی، بنو امیہ کے لوگ جو ہیں ان میں اویئرنیس آنی شروع ہوئی۔ اس اویئرنیس کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے، ہند کی بغاوت سے، بی بی ام حبیبہ کی بغاوت سے، اور محمد بن یزید کی بغاوت سے۔ جب وہ بار بار مولا حسین کا ذکر کرتی ہیں تو ان میں پھر اسی عشق کی جو آگے بہت ایکسٹریم شیپ نکلتی ہے نا 90 سال بعد کہیں جا کے، یعنی اس کی بیس یہاں لگی، 90 سال کے بعد اگلی تیسری جنریشن میں وہ عشق جو تھا وہ عمر بن عبدالعزیز کی شکل میں دوبارہ اٹھا ہے، دوبارہ 90 سال بعد عمر بن عبدالعزیز کی شکل میں۔ تو عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ اسی بنو امیہ کے خاندان میں، یعنی ان کی والد اور والدہ جو تھے وہ ہند کی ترویج کی وجہ سے محبان اہل بیت میں آئے، اور پھر ان کی اولاد میں سے آگے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوا۔ تاریخ گواہ ہے، یہ جو اس کو کہتے ہیں سائیکالوجی میں ڈومینو ایفیکٹ، یہ ڈومینو ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر سے چینج ہو جاتی ہے اور انسان اس بات پہ کیپیبل ہی نہیں ہوتا کہ اس کو بدل سکے۔ یزید کے محل میں، اور یہ پھر جب یہ 1.5 سال اس قید کو ہو گئے تو پھر مجبوراً جب یزید کو لگا کہ یہ بنو امیہ والے ہی مجھے مار دیں گے، یہ میرے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر اس نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ ان کی قید کو ختم کر دیا جائے۔ جو کوئی اس نے کوئی بڑا خوشی سے نہیں کی تھی، اگر خوشی سے کی ہوتی یا یزید کے کریڈٹ کے اوپر صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت نہیں ہے، اس کے کریڈٹ پہ واقعہ حرہ بھی ہے، اس کے کریڈٹ پہ خانہ کعبہ پہ حملہ بھی ہے۔ سن 61 ہجری میں کربلا ہوئی، سن 62 ہجری میں مدینے میں کریک ڈاؤن ہوا۔ کس کے حکم سے؟ کس نے خط لکھ کے کہا کہ مدینہ تم پہ 3 دن کے لیے مباح ہے؟ 3 دن مدینہ میں قتل عام ہوا، ڈکیتیاں ہوئیں، اور واقعہ حرہ اگر گوگل پہ آپ سرچ کریں تو صحابیات نے اللیجیٹیمیٹ چائلڈ جو ہیں ان کے گھر ہوئے، ان کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی۔ یہ اتنا ظلم ہوا۔ مدینے میں 3 دن تک نماز اذان مسجد نبوی میں نہیں ہوئی۔ جناب سعید خدری صحابی تھے، نبینا تھے،
انہوں نے مسجد نبوی کے اندر بنا لی. مسجد نبوی کے اندر یہ تاریخ کی کتابوں میں ہے, اٹھا کے دیکھیے گا, یہ کہ شیعہ سنی وہابی روایات نہیں ہیں کہ وہاں پہ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے تھے. اور جناب سعید خدری جو ہیں انہوں نے مسجد نبوی میں بنا لی, اور یہ بخاری کی اور مسلم کی حدیث ہے. خصائص علی میں امام نسائی نے اس کے اوپر پورا واقعہ, پوری حدیثیں کوڈ کی ہوئی ہیں اور چیزیں کی ہوئی ہیں. کیا ہوا, جناب سعید خدری کو داڑھی سے پکڑ کے تھپڑ مارے گئے, اور ان کی وہ حدیث یہ اس میں امام نسائی نے بھی کوٹ کی ہوئی ہے کہ مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوتی تھی, میں روضہ رسول کے قریب جاتا تھا, وہاں سے مجھے اذان کی آواز آ جاتی تھی تو میں نماز پڑھ لیتا. یہ مدینے میں کریک ڈاؤن ہوا. اور بی بی ام سلمہ کی توہین کی گئی, ام المومنین ام سلمہ کی توہین کی گئی. جب ان کے اوپر حملہ ہوا اور ان کو جو ہے وہ مارا گیا تو لوگ اکٹھے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ یہ ام المومنین ہے, یہ کیا کر رہے ہو, تو پھر وہ پیچھے ہٹے. یہ بہت بڑے بڑے بسر بن عطب جیسے لوگ, یہ بہت سارے لوگ تھے. یہ آئے کس کے حکم سے, یزید کے حکم پہ. تیسرا پھر جب ہوا کہ جب عبداللہ ابن زبیر پہ حملہ ہوا, خانہ کعبے پہ منجنیقوں سے آگ لگا کے حملہ کیا گیا, خانہ کعبے کی چھت گر گئی, خانہ کعبے کا غلاف جل گیا. تو پھر جس وقت یہ ہوا اسی وقت یزید مر گیا, یزید واصل جہنم ہو گیا. اب جب یہ قید ختم ہوئی, اب میں واپس آتا ہوں کہ یہ کیسے جو ہے دنیا سے گئے. جب قید ختم ہوئی تو 3 لوگ یزید کے محل سے ان قیدیوں کے ساتھ واپس آئے ہیں. 3 لوگ, اس گھر کے 3 لوگ, ایک بی بی ام حبیبہ, ایک ہند بنت عبداللہ اور ایک محمد بن یزید. بی بی ہماری پہ تھیں, بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہماری پہ تھیں, اور بی بی ام حبیبہ نے مہار پکڑی ہوئی تھی. بی بی بار بار ان کو کہتی تھی, ہاتھ جوڑتی تھی کہ آپ میری ماں ہیں, آپ میری نانی ہیں, آپ میری بزرگ ہیں, آپ یہ نہ کریں. وہ کہتی تھی نہیں, میں بہت شرمندہ ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے حسین کو شہید کر دیا گیا, میں کچھ کر نہیں سکی, میں اس کا جو ہے وہ پچھتاوا یا اس کا وہ جو ہے نا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں, آپ اوپر بیٹھے, میں پیدل جاؤں گی. 90 سال کی ایج میں 90 سال کی ایج میں ام المومنین ام حبیبہ بی بی کے اونٹ کی مہار پکڑ کے پیدل پہلے دمشق سے کربلا, کربلا سے مدینے آئیں. پھر محمد بن یزید ننگے پیر, اس نے سارا رستہ جوتا نہیں پہنا, تپتی ہوئی ریت پہ, مولا امام سجاد اونٹ پہ تھے اور اس نے مہار پکڑی ہوئی تھی, وہ پیدل آیا مدینے. ہند بنت عبداللہ خادمہ بن کے اس خاندان کے ساتھ آئی ہیں. بیت سے عشق کا عالم کیا تھا. وہاں سے کربلا آئے, امام حسین علیہ السلام کی پہلی تربت تعمیر ہوئی, یعنی اس وقت تو بس وہ مٹی کی تھی, پتھروں کی جو پہلی تربت بنائی گئی وہ امام مولا زین العابدین نے بنائی 1.5 سال کے بعد. امام حسین علیہ السلام کی اصل تربت مقدس. وہاں پر پھر وہاں رکے, پھر وہاں سے مدینے آئے. مدینے آتے آتے بی بی ام حبیبہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. پیدل, بڑھاپا, تھکن, لمبا سفر, بہت خراب ہو گئی. الاحتجاج میں ان کا آخری جو لفظ ہے نا, جو انہوں نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پہ آئیں, وہاں گریں, گریہ کیا, وہاں بیٹھی رہی اور کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں آپ کے بچوں کو بچا نہیں سکی. پھر طبیعت خراب تھی, کچھ اضطراب بھی تھا, اٹھیں اور وہاں پہ رسالت مآب کی تربت کو جو ہے وہ مخاطب کر کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے آپ سے کتنی محبت ہے, آپ جانتے ہیں کہ میں جتنی دیر وہاں شام میں رہی ہوں میں سکون سے نہیں رہ سکی, میں آپ کے قریب نہیں تھی, لیکن اب میں آپ کے قریب یہاں رہ نہیں سکتی کیونکہ میں اس شرمندگی کے ساتھ یہاں دفن نہیں ہو سکتی, مجھے اجازت دیں میں واپس چلی جاؤں. ان کی طبیعت خراب تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے اجازت لی, باہر آئیں. امام زین العابدین کو کہا کہ میں نے یہاں رہنا نہیں ہے, مجھے لگتا ہے کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے, میں اس شرمندگی کے عالم میں, اس حالت میں
کہ میں رسالت مآب کے سامنے ہوں، میرے سے یہ برداشت نہیں ہوگا، مجھے واپس بھیج دو۔ امام زین العابدین نے بڑی عزت تکریم کے ساتھ ان کو واپس بھجوایا۔ راستے میں ہی وہ دنیا سے پردہ کر گئیں۔ ان کا جو روضہ ہے وہ دمشق کے مضافات میں ہے، کہ رستے میں ہی، یعنی دمشق کے مضافات میں وہاں جا کے ان کا جو ہے وہ روضہ بنا اور وہاں پہ وہ گئیں۔ ہند بنت عبداللہ لمبے عرصے تک زندہ رہیں۔ ہند بنت عبداللہ جو ہے وہ امام سجاد کے پردہ کرنے کے بعد دنیا سے گئیں، کافی لمبی ایج انہوں نے جو ہے وہ پائی۔ محمد بن یزید معاویہ ثانی کچھ عرصہ وہاں رہا، امام زین العابدین کے پاس بیٹھا رہتا، روتا رہتا، ذکر سنتا اہل بیت کا۔ پھر امام زین العابدین نے کہا کہ واپس شام جاؤ۔ اس نے کہا جی میں نے نہیں جانا۔ اس نے کہا کہ ضروری کام ہے، تمہارا جانا بنتا ہے، یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ وہ پیدل نکلا مدینے سے، کبھی سواری کبھی پیدل، آہستہ آہستہ دمشق پہنچا۔ دمشق پہنچا تو یہ خبر آ گئی، جس دن وہ دمشق پہنچا اس سے 1-2 دن بعد یہ خبر آ گئی کہ یزید جو ہے وہ مر گیا ہے۔ اس وقت پھر بنو امیہ کا یہ ولی عہد تھا، ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو تخت پہ بٹھایا جائے۔ اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک خطاب کیا کہ میں اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا جس پہ رسول اللہ کی اولاد کا خون ہے، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں اور میں اس کو ٹھوکر مارتا ہوں، تم میں سے جس نے بیٹھنا ہو بیٹھ جائے۔ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہہ کے وہاں سے نکلا ہے اور جو ہے وہ سیدھا کربلا گیا ہے۔ وہاں کچھ عرصہ رہا امام حسین کے روضے کے اوپر، اور کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد بن یزید کے اوپر ایک جنون، ایک مطلب وارفتگی کہہ لیں، مجذوبیت کہہ لیں، وہ طاری ہو گئی۔ وہ دیوانوں کی طرح بس رسالت مآب کا اور اہل بیت کا ذکر کرتا تھا اور ادھر ادھر پھرتا تھا۔ اسی حالت میں وہ کربلا سے چلا اور مدینے آ گیا۔ مدینے پہنچتے پہنچتے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی ہوئی تھی۔ کچھ دن، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں 10 دن، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چند دن، وہ دنیا سے چلا گیا۔ اور آپ کو اس بات کا کسی کے شاید آئیڈیا ہی نہیں ہوگا کہ یہ محمد بن یزید کا جنازہ مولا سجاد نے خود پڑھایا ہے اور اس کو بقی میں دفن کیا ہے۔ صحیح، جنت البقی میں دفن ہے محمد بن یزید۔ اور یزید کا بیٹا وہاں دفن ہے، مطلب کسی کو آئیڈیا نہیں ہو سکتا اس بات کا۔ مولا سجاد نے اس کا جنازہ پڑھایا، ہند کا جنازہ مولا باقر نے پڑھایا، وہ بھی بقی میں دفن ہے۔ یہ گھر عشق کا اتنا بڑا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا کہ یہ ہم لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور ایک چیز اب جو میں جس کے لیے یہ سارا یہ سٹوری بلڈ کی ہے، یا جو لوگ ہیں، ایک چیز یاد رکھیے، یہ گھر بہت بڑا ہے، بہت بڑا گھر ہے، یہ اتنا بڑا گھر ہے، یہ اتنا نوازنے والے گھر ہے۔ جو اللہ کہتا ہے نا مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کہ جس نے چھوٹی سی بھی نیکی کی وہ اس کو پا لے گا۔ انہوں نے تھوڑی سی نہیں، انہوں نے بہت محبت کی ہے سرور انبیاء سے، ان 3 پرسنالٹیز نے۔ تو ان 3 پرسنالٹیز کو اللہ نے جانے نہیں دیا، اور یہ گھر کبھی بھی کسی وقت میں بھی کسی دور میں، یعنی ہم تو بہت پرانی جنریشن کے لوگ ہیں، لیکن جین زی، جین ایکس، ملینیلز، یہ جتنی بھی جنریشنز ہیں ہمارے بعد کی، ان کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ اگر آپ سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین سے اور ان کے گھر سے تھوڑی سی محبت کرتے ہیں نا، تو یہ گھر بہت بڑا ہے، یہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، یہ آپ کو دیتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی جگہ چلے جائیں، کسی کارپوریٹ سیکٹر میں چلے جائیں، کسی کارپوریٹ کلچر میں چلے جائیں، کسی دنیا کے سسٹم کا حصہ بن جائیں، ظالم سے ظالم ترین سسٹم کا حصہ بن جائیں، اگر آپ کے اندر یہ محبت ہے تو یہ نور اتنا طاقتور ہے کہ یہ آپ کو وہاں سے نکال دے گا۔ یعنی حور کا ہمیں پتہ ہے کہ جی وہ دوزخ سے نکل کے جو جنت میں چلا گیا، علیہ السلام ہو گیا۔ محمد بن یزید معاویہ ثانی، وہ تو دوزخ کے بالکل آخری گڑھے کے بالکل نیوکلیس میں کھڑا تھا، اور وہاں سے نکال کے مالکوں نے اس کو کہاں کتنا بڑا رتبہ دے دیا۔ لوگوں کی سوچ ہے، لوگوں کی سوچ ہے۔ یہ گھر بہت بڑا ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ یزید کے گھر میں رہتے ہوئے بی بی ام حبیبہ، ہند بنت عبداللہ اور محمد بن یزید حسینی ہیں، یہ اس گھر میں رہتے ہوئے۔
یہ اس گھر میں رہتے ہوئے جو زینبی انقلاب ہے، جو پاک بی بی مسافرہ شام کا بنایا ہوا کا اٹھایا ہوا انقلاب ہے، وہ انقلاب جو ہے نا اس کی تنویریں ہیں یہ، جنہوں نے یزید کے گھر میں اس کا جینا آرام کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو سو مچ۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے ہمیں تاریخ کے اس چیپٹر کے بارے میں بتایا جو بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہوگا، کہ یزید کے گھر میں ہی جو انقلاب تھا، یزید کے جو اپنے گھر والے تھے، اس نے کربلا کے دردناک واقعے پہ کیا ریاکشن دیا یزید کو، اور اہل بیت نے اپنی محبت کرنے والوں کو ریٹرن میں کیا دیا۔ یہ ساری باتیں آپ نے شیئر کی، تھینک یو سو مچ۔ ویلکم بیٹا۔